داری صاحب تھے کہ وہ جو ہے وہ ملیں عمران خان سے اور یہ ڈیڈ لاک جو ہے بالکل بیٹھنا چاہیے. اس طرح سے کوئی ہو سکتا ہے آگے؟ نہیں، یہ بات اس طرح سے نہیں ہوئی تھی. یہ جو خواجہ صاحب رفیق صاحب کے والد کی برسی پہ جو تقریب تھی تو اس میں جو ہے وہ اسپیچ کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ تینوں بڑے لیڈرز جو ہیں یہ اگر بیٹھ جائیں تو جو 70 سال میں مسائل حل نہیں ہوئے وہ 70 دن میں ہو سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میاں صاحب نے تو کوئی بات نہیں کی، یا انہوں نے تو مجھ سے بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ نے یہ بات جو ہے وہ میرے سے پوچھے بغیر کر دی. تو وہ ایک میری رائے تھی. لیکن اگلے ہی دن جو ہے وہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو ہے وہ اپنا بانی پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے ملے تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا عجیب و غریب تبصرہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جی میاں نواز شریف صاحب تو جی اب گیم میں نہیں ہیں، وہ تو باہر میں کھلاڑی بن گئے ہیں. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے نیگیٹو ریمارکس سے تو آگے نہیں بڑھتی. انہیں اگر وہ یہ کہتے کہ جی بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میاں صاحب کی طرف سے مثبت جواب آتا. کیونکہ میاں صاحب نے تو 21 اکتوبر 2023 کو جس دن وہ تشریف لائے تھے یہاں، تو اس دن تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میری 40 سالہ سیاسی جو ہے وہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک جہاں پہنچ گیا ہے ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو مسائل حل ہوں گے. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی لچک دکھاتے ہیں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی تو نواز شریف اڈیالہ جیل جا کے ملاقات کر سکتے ہیں عمران خان سے؟ دیکھیں، جیل جا کے ملاقات کرنا تو اور چیز ہے، لیکن جہاں تک میں اپنے لیڈر کو جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے قومی ایشوز کے اوپر کبھی ہٹ درمی یا ضد کا رویہ نہیں اپنایا گیا. وہ ہمیشہ اس بارے میں جو ہے وہ بڑا لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ ان کی تیمارداری کے لیے بھی ان کے ہاسپٹل چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر گھر ان کے چلے گئے تھے. تو پارلیمانی جو جمہوری سسٹم ہے یہ تو ڈائلاگ سے ہی آگے چلتا ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بھی میں یہ بات کہہ دوں کہ جو راستہ وہ سڑک سے نکالنا چاہتے ہیں نا، جو وہ 26 نومبر کو چاہتے تھے، وہ نہ نکلا نہ آئندہ نکلے گا. اس سے مزید نقصان ہوگا. اور اگر وہ اس بات کو اب بھی نہ سمجھے تو وہ اپنا بھی نقصان کریں گے، اور جب اپنا کریں گے تو ساتھ پھر جمہوریت کا بھی جو ہے وہ نقصان کریں گے. راستہ جب بھی نکلنا ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے تھرو پولیٹیکل ڈائلاگ ہی نکلنا ہے. یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں. رانا صاحب یہ انہوں نے ایک 25 نومبر کی رات انہوں نے غلطی کی. اگر اس وقت بھی وہ سنگجانی جا کے بیٹھ جاتے تو شاید بیٹھ کے ٹیبل پہ راستہ نکلتا. اور ایک غلطی انہوں نے آج یہ کی ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ مذاکرات سے جو ہے وہ باہر ہوئے ہیں. انہیں یہ عمل کو جاری رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، معاہدہ یا بات آج نہیں ہوتی کل ہو جائے گی، کل نہیں ہوتی تو آنے والے کل ہو جائے گی. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک پی ٹی آئی کا انتظار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی کا انتظار ہم 2029 اگلے الیکشن تک کریں گے. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور پولیٹیشین آپ اس ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کی کوئی تجویز ہو؟ دیکھیں، کل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کا راستہ، ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے. دوسرا راستہ جو ہے وہ کشیدگی کی طرف جاتا ہے اور انسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی ہے اور اس کوشش کے نتیجے میں ہی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا تھا. اب انہیں ایک دم اس کو بائیکاٹ کر، اب تو انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے نا. بائیکاٹ نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا. چلیں وہ اپنی بات پہ قائم رہیں، اپنی ہٹ دھرمی میں بھی رہیں قائم، اپنی ضد میں بھی قائم رہیں، لیکن ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بائیکاٹ نہیں کر سکتے. یہ ڈیڈ لاک ہے. ڈیڈ لاک سے پارلیمنٹ نہیں آگے چل سکتی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو دوریاں ہیں اور پنجاب میں جو معاملات ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہے، اور پیپلز پارٹی اکثر جو ہیں نون لیگ سے نالا نظر آتی ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے
اور وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جس عمل سے ہم کمزور ہوں یا حکومت جو ہے وہ اس کے گرنے کے امکانات پیدا ہوں. تو باقی اب آپ یہ پابندی تو نہ ان کے اوپر لگائیں کہ وہ سیاست نہ کریں. آخر وہ ایک سیاسی جماعت ہے, انہیں اپنی سیاست کرنے کا حق ہے, انہیں اپنے منشور پہ, اپنے نظریے پہ, اپنی سوچ پہ بات کرنے کا حق ہے. اور وہ اگر بلاول صاحب کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں اس کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. اور اس چیز کے اوپر ہمیں اتنا جو ہے وہ کہ ہر وقت ہم سوچیں گے جی وہ پنجاب میں ہی اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا, پنجاب میں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا. پنجاب میں جو ایک کمیٹی جو ہے وہ بنی ہے جس میں ڈار صاحب بھی ہیں, میں بھی ہوں, اس کی ہم نے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی یہ کوئی 2 ہفتے قبل, اور اس میں تمام ایشوز کو ریزالو کیا تھا. اس کے بعد کوئی پنجاب میں ایشو نہیں ہے. اگر بلاول صاحب کو کوئی اگر کہتا ہے کہ یا وہاں پہ کوئی ایشوز ان ریزالوڈ ہیں تو ہم خود ریکویسٹ کریں گے بلاول صاحب اس میٹنگ میں یا ہمیں بلا لیں تو بیٹھ کے ہم ان کو بتائیں گے کہ تمام ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو کیا گیا اور پنجاب میں کوئی ایشو نہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہیں, پی ٹی آئی نے جو ایگزیجریٹڈ فگر دیے تھے اس کے بعد وہ 12 نمبرز پہ آ کے متفق ہوئے, انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ نے اس کی انکوائری کی. 26 نومبر کو کس گولی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 26 نومبر کو تو جب وہ چلے ہیں پشاور سے اس وقت سے گولی چل رہی تھی. یہ چنگی نمبر 26 کے اوپر جتنی گولی چلی ہے وہ کس نے چلائی ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 26 نومبر کو اٹک برج سے لے کے آگے میرا خیال ہے کہ کوئی 10-12 جگہوں پہ وائلنس ہوئی ہے. وہاں پہ لا انفورسنگ کے لوگ مرے ہیں, اپنا شہید ہوئے ہیں ہمارے جو ہے وہ لا انفورسنگ کے لوگ, رینجرز, پولیس. تو وائلنس تو اس دن ہوئی ہے نا, جگہ جگہ پہ ہوئی ہے. اور اس جتھے نے کی ہے جو مسلح جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ چڑھائی کر رہا تھا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے جا کے کسی کے اوپر ریڈ کر دیا, کسی نے کو جا کے کسی کے اوپر حملہ کر دیا. معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلح ہو کے وہ چڑھائی کر رہے تھے اسلام آباد کے اوپر. تو اس لیے جو واقعہ جہاں پہ ہوا ہے اس کا مقدمہ درج ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ایف آئی آر جو ہیں کم از کم درجنوں ایف آئی آرز ہیں, کوئی میرا خیال ہے 50-60 کے قریب. سب ایف آئی آرز کی انکوائری ہو رہی ہے, سب کی جو ہے وہ چلان عدالت میں پیش ہوں گے. عدالتوں نے جو یہ 22 کے قریب ایف آئی آر اسلام آباد میں ہوئی تھی, 8 ایف آئی آر جو ہیں وہ عدالتوں نے ڈسچارج کر دی, خارج کر دی کہ یہ درست نہیں ہے یا ان میں فردر کارروائی کی ضرورت نہیں. باقیوں میں جو ہے وہ عدالت نے کاگنیزنس لی ہوئی ہے, وہاں پہ جائیں, اپنا موقف دیں. وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی اگر کسی نے کوئی تجاوز کیا تو اس کو اس کی سزا ملے. تھینک یو سر. رانا صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب آپ کی حکومت کے رہنماؤں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بیک ڈور جو چینل سے رابطے ہوئے ہیں تو ہماری ونڈو کے بجائے بڑے دروازے سے رابطے پی ٹی آئی کر رہی ہے, تو آپ کا مطابق اس وقت پی ٹی آئی کے بڑے دروازے سے رابطے ہیں یا ونڈو آپ نے بند کر دیا؟ موجودہ ایف آئی آر کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بیک ڈور نہیں ہے, وہ فرنٹ ڈور ہی ہے اور وہ تھرو گورنمنٹ ہے. اور وہ جو یہاں پہ ہم بیٹھے تھے اسی سے بات آگے چلنی ہے. جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا اس کے اوپر تو بات یہیں سے چلنی ہے. باقی اگر کسی نے کوئی دہشت گردی میں یا کوئی امن و امان کے حوالے سے اگر کوئی کسی نے بات کرنی ہے یا کسی نے تجویز دینی ہے یا کسی نے تعاون کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آرمی چیف نے پشاور میں سب سے میٹنگ کی ہے. ہی از اوپن, جو بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو پولیٹیکل ایشوز ہیں نا ان کے لیے کوئی بیک ڈور نہیں ہے, یہی ڈور ہے اور یہ فرنٹ ڈور ہے. تھینک یو سر. پیک آرڈیننس کے حوالے سے پلیز.